جناب آپ کا خیر مقدم ہے اور الحاج سعید ہاشمی صاحب کی خدمت میں خراج عقیدت خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے۔ عظیم نعت کی خدمات، نصف صدی سے زائد عرصے پر مشتمل ان کا نعت کا سفر اور یہ سفر عقیدت جو ہے مستقل جاری رہا۔ اس میں کہیں ہم نے تعطل نہیں دیکھا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مہینے 2 مہینے 3 مہینے کے لیے سعید بھائی نے نعت نہ پڑھی ہو، کبھی نہیں، شب و روز یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسفار بھی رہے اس میں اور حرمین شریفین کے بھی اسفار رہے اور دیگر ان کی محافل بھی رہیں، لیکن محفلوں کا سلسلہ اور نعت پڑھنے کا سلسلہ کہیں اس میں ہم نے تعطل نہیں دیکھا۔ اور رئیس بھائی مدارس کی خدمت مدارس کی نعت سے 25 جیسے شاہ صاحب نے فرمایا کہ 25 یا اس سے زائد مدارس جو بنات کے لیے ہیں وہ بہت بڑا کام ہے ان کا۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا، میں یہ بات ان کے حوالے سے کہتا چلوں کہ کئی بار ایسا ہوا ہے، انہوں نے اس بات کے حوالے سے فرمایا کہ رئیس میاں جو مجھے نعت کے حوالے سے خدمت ہوتی ہے یہ سب مدارس کے لیے ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، جبکہ اس کا مطالبہ نہیں تھا، مطالبہ نہیں تھا، لیکن جو کچھ ہوتا تھا وہ مدارس کی خدمت اور بنات کو چونکہ قرآن کریم کی تعلیم سے آراستہ کیا جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر اپنی کروڑوں رحمتوں کو نزول فرمائے۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب نے جوائن کیا، عالم اسلام کے ممتاز و معروف ریلیجس اسکالر ہیں، انشاءاللہ ان سے بھی بات کریں گے، لیکن ان کے بعد ہم ایک ایسے انداز میں خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کریں گے کہ لیجنڈ ثنا خاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ سعید بھائی کا پڑھا ہوا کلام یہ حضرات اپنے انداز میں پیش کریں گے اور انہیں خراج تحسین پیش کریں گے۔ مفتی سہیل رضا امجدی صاحب کیا فرمائیے گا آپ الحاج سعید ہاشمی صاحب کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پہلے تو مجھے میری معذرت ہے کہ میں لیٹ ہوا، کار خراب ہو گئی تھی جس کی وجہ سے، لیکن مجھے شوق تھا کہ میں اس پروگرام میں ضرور بیٹھوں، شوق نے آپ کو منزل تک پہنچایا، اور اظہار تعزیت کروں کہ ظاہر ہے کہ ایک بہت عظیم نعت خواں اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں کڑور کڑور جنت نصیب فرمائے اور جنت میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے۔ اور یقین جانیں کہ قبلہ رئیس بھائی اور سلمان بھائی اس وقت یہ دھیرے دھیرے جو باکمال لوگ تھے نا فیلڈ کے وہ ہم سے رخصت ہو رہے ہیں۔ اچھی بات کہی آپ، اور عجیب بات یہ ہے کہ دبے پاؤں رخصت ہو رہے ہیں، دبے پاؤں خاموشی سے، کچھ پتہ نہیں لگ رہا اور یہ ہم سے جاتے جا رہے ہیں۔ تو میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ یہ لیجنڈز ہیں اور ہمیں ان کی زندگی میں ان کی قدر کرنی چاہیے۔ سعید ہاشمی صاحب سے میری کئی ملاقاتیں جو ہے وہ پروگرامز میں رہیں اور محافل میں رہیں۔ مطلب ایک یوں سمجھ لیں کہ انتہائی شریف النفس، متحمل مزاج، بردبار، اور میرا یہ گمان نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ یہ بندہ کبھی دنیا کے پیچھے نہیں بھاگا، یکرنگ انسان، جی اور نعت خوانی کو اپنا مقصد بنایا۔ اور اسی لیے وہ کہتے ہیں نا کہ آواز ایسی کہ کانوں میں رس کھولے، شخصیت بھی مٹھاس سے بھری ہوئی اور آپ کی آواز بھی اتنی مٹھاس والی کہ جو کانوں میں رس کھولے۔ ایسے لوگ جب اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب کی ثناخوانی کرتے ہیں نا تو ان کو اپنے آپ کو پروپیگنڈے کے ذریعے مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبتیں ڈال دیتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا آخر میں کہ کوئی قرآن پڑھ کر تبلیغ کرتا ہے، کوئی نعت خوانی کر کے تبلیغ کرتا ہے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ کی جائے۔ اور اخلاص کے ساتھ سعید بھائی نے نعت خوانی کی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ٹیلی فون لائن پر پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب عالم اسلام کے ممتاز، مقبول اور معروف ثنا خواں موجود ہیں اور اسی صف کے ثنا خواں ہیں۔ اور آپ کے کلمات کیا ہیں الحاج سعید ہاشمی مرحوم کے لیے، فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پوری امت مسلمہ کو تعزیت پیش کرتا ہوں، ہم اتنے بڑے نعت خان سے محروم ہو گئے، اللہ تبارک تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے۔ دیکھیے ایک تو ان کی شخصیت ہے، اٹ واز ویری ڈاؤن ٹو ارتھ، بالکل صحیح، انکساری والے، پورے ہی عزت و انکساری والے بندے۔ پھر میں نے جب الحمدللہ سب سے پہلے جو میرے کانوں میں آوازیں پڑی ہیں نا، ان آوازوں میں پہلی آواز جو ہے یہ سعید ہاشمی صاحب کی ہے۔ واہ، یہ سعید ہاشمی صاحب، صاحب یہ لوگ ہیں جو بہت سینئر، اور جہاں تک نعتوں کی سلیکشن کے حوالے سے میں نے ان کو ہمیشہ بڑا آئیڈیالائز کیا۔ کلام نہایت عمدہ کلام یہ سلیکٹ کیا کرتے تھے، اساتذہ کا کلام، اور آج تک ان کی پڑھی ہوئی نعتیں اسی طرح تر و تازہ ہے۔ مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے،
लम याती नज़ीरुका फी अल्लाह नज़रिन। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या बात। एक मुझे तो बहुत देर बाद जाके पता चला कि लम याती नज़ीरुका फी नज़रिन ऐसी कंपोजिशन बनाई कि मैंने बड़ी दफा कोशिश की, मैं उस तर्ज के शहर से निकल ही नहीं पाया आज तक। ओह, क्या वाह, बात, वाह। क्या बात। ऐसे ऐसा बड़ा इतराफ, और वाह। अब जो हाँ जनाब। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अब जो आप मदारस के हवाले से बात कर रहे हैं, खुदा की कसम अल्लाह तबारक ताला हम सबको इनके नक्शे कदम पे चलने की आमीन तौफीक अता आमीन आमीन आमीन। हमारे मेरे आइडियल थे वो, अल्लाह इनके दर्जात बुलंद करे। वाह, इनकी बॉडी लैंग्वेज से तो कभी कभार एहसास होता था कि थोड़े से स्लो हो गए हैं, मगर आवाज उनकी ओए, वही जैसा थी जो आवाज, भाई ने आवाज। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही सही बात। फरमाया। क्या बात। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात का फैज़ है। बिल्कुल, बेशक, बहुत बेशक। शुक्रिया प्रोफेसर साहब, आपने हमें ज्वाइन किया और अपने खूबसूरत कलिमात से नवाजा सईद हाशमी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को। मैं हमारे साथ हमारे एक और मुशफ़िक़, मेहरबान और सना ख्वानों के कदरदान, उलमा के कदरदान और सभी पर मेहरबान जनाब मोहम्मद सुहेल शम्स साहब तशरीफ़ लाए हैं टेलीफोन कॉल के ज़रिए। उन्हें मैं खुश आमदेद कहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सुहेल भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रात आपसे जब फ़ोन पे बात हुई तो तब भी मैंने आपकी कैफियत महसूस की थी, और अब भी जो दिलचस्पी आपकी सईद हाशमी साहब के साथ जुड़ी हुई है, इसकी कोई ख़ास वजह है? दिलचस्पी क्या बेटा, हम सब तो बेसिकली जाहिर बात है कि जो हमारी दिली कैफियत है जी, तो वो तो बयान से उनके चले जाने से नाकाबिले बयान है, जी। लेकिन हमने तो आंखें ही जो खोली हैं हाय। उनकी नातों से खोली, और मेरे वालिद गिरामी जो थे उनकी नातें जो मुबारक थी वो लोरियों की तरह सुना सुना के हमें सुलाते थे। क्या बात है, अल्लाह आप तो सोच नहीं सकते, हम सभी सुकून बख्श आवाज थी उनकी, सुकून बख्श आवाज, सुकून बख्श आवाज थी, और मैं बता नहीं सकता कि इतनी कदावर शख्सियत जो है सईद हाशमी साहब की, मतलब ये बयान के काबिल है कि ये इनके जाने से अल्लाह ताला यकीनन हम सबको हमें पता है कि हम लौट कर अपने खालिक के पास ही जाना है, बेशक। और हमारा ईमान का ही यही हिस्सा है। तो बेशक सईद हाशमी साहब भी हमसे जुदा हो गए हैं, लेकिन हमारे दिलों से किसी लम्हे भी, मैं तो कह रहा हूँ किसी लम्हे भी वो जुदा हो ही नहीं सकते, नहीं हो हम सकते। जैसे लोगों के लिए वो नहीं हो और सकता। ये एक नाक़ाबिले पुर खला है, जो कि मैं ये कहता हूँ कि बस ये पुर नहीं हो सकता। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी मग़फ़िरत फरमाए आमीन। जन्नतुल फ़िरदौस में, और आका जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जी उनके जगह अता फरमाए। बहुत उनकी शुक्रिया, जगह- बहुत शुक्रिया सुहेल भाई, बहुत शम्स शुक्रिया। साहब, बहुत और मैं स्पेशली थैंक यू कहना चाहूँगा पूरी दुनिया की तरफ से, ये जो ट्रांसमिशन इंटरनेट के ज़रिए, सैटेलाइट के ज़रिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ज़रिए अफ्रीका से लेकर अमरीका तक की बाउंड्रीज़ में इस वक्त दिखाई जा रही है, उस पर जो बहुत ज़्यादा मेहनत की अलहाज आमिर फयाजी साहब ने, मैं आपको खराज भी पेश करता हूँ, आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। आमिर भाई, एक दो जुमले आखिरी लम्हात में आपके फिर सभी भाई के लेना चाहूँगा, और फिर इन तीनों हज़रात से एक एक शेर भी हम सुनेंगे और रुखसत चारों लेंगे। से सुनेंगे हम, जी, एक-एक आप शेर। चारों से, ज़ाहिर है माइक चारों दे, हज़रात से माइक सुनेंगे। आप क्या फरमाते हैं? बस उनके लिए दुआ ही है, अल्लाह उनको आला मकाम अता फरमाए, दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ है। आमीन। बहरहाल उस जैसे सनाख्वां मुश्किल है, जी, जिस तरह वो महफिल में पढ़ा करते थे ना, आज देखें हम बोलते हैं सुभान अल्लाह माशाल्लाह हाथ उठाइए, लेकिन कारी साहब, सिद्दीक भाई, सभी भाई या सईद हाशमी साहब ये जब पढ़ते थे ना तो यकीन मानिए कि कुदरती तौर पे लोग अश्कबार होते थे। सही बात। मैंने खुद देखा इस वक्त भी आपकी आंखें तर्जुमान है आपके दिल की। महफिल में जब जी, भी मैं देख मुफ्ती रहा साहब पढ़ते थे, इनकी वो कोई भी कलाम पढ़े, किसी कलाम का भी इंतखाब होता था और लोग खुद ब खुद झूम के पढ़ा भी करते थे, बल्कि रोया करते थे। अल्लाह। अश्कबार, और ये इतनी- अभी भी ये कैफियत इन लोगों की इतनी पढ़ने की। अजीम और प्यारी ये जो शख्सियात यहाँ सब कुछ छोड़ कर बैठी हैं उनके लिए, तो यकीनन यही उनके कद के लिए काफ़ी है। जी 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 कि ये वो शख्सियात हैं जैसे सईद हाशमी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जैसे सिद्दीक इस्माइल साहब हैं। अच्छा, इनके पास हम बैठते हैं तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सही। उन उलमा का नाम लेते हैं कि जो हमारे दादा उस्ताद हैं, तो ऐसे लोगों से हमें सीखना चाहिए। क्या बात, और मेरे सरमाया एक है, उस्ताद सरमाया मोहतरम मुफ्ती कहा साहब, करते थे सरमाया है।
کہ رحمتullah تعالی علیہ کے لیے مرنا ضروری نہیں ہے یہ کہلوانے کے لیے، زندگی میں کہہ دیا کریں، ان کی قدر کیا کریں. اور وہ جیتے جی بڑے انسان تھے، انہیں بڑا ہونے کے لیے مرنا نہیں پڑا، وہ جیتے جی بڑے انسان تھے. یہ یقیناً میں اپنے پورے وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، کیونکہ ظاہر حضرت نے فرمایا تھا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. کچھ لوگ مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں، کوئی ان کا ذکر ہی نہیں کرتا. کچھ لوگ مرنے کے بعد ایک نئی زندگی انہیں مل جاتی ہے. بإیمانی میں یہ کہنا چاہوں گا کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے. یہ تو ذریعہ ہے ملاقات نبی کا، ورنہ موت سرور کے غلاموں کو کہاں آتی ہے. سبیر رحمانی صاحب، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے آخری کلمات سے ہم اور آپ کے ترنم سے ہم لوگ رخصت ہوں گے. مجھے اور رئیس بھائی کو اجازت دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی صحیح بھائی. اب چونکہ گفتگو کا موقع اتنا نہیں رہا، لیکن ایک مصرے میں مکمل بات کر دیتا ہوں. جی جی جی. اب اس میں جو پہلا 2 لفظ ہے نا، ساری کہانی اس میں ہے. ان پہ مرتے ہیں جی تو مرتے نہیں، مرنے والے. ہائے ہائے کیا بات. تو جس کو یہ شعور آ جائے زندگی میں کہ دین اور دنیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں میں بیٹھ جانے اور خود کو ان کی تعلیمات کے سپرد کر دینے میں ہے، وہ شعور کی جس اس منزل پر آ جائے اور اس کی زندگی میں اس کے رنگ جھلکنے لگیں، چمکنے لگیں، دمکنے لگیں، تو پھر ویسی شخصیت بنتی ہے. ایک کردار چھوڑ گئے، نعت خواں کیسا ہو، اپنے کردار میں، اپنے اظہار میں، اپنی گفتار میں، اپنی نشست میں، اپنی برخاست میں، اپنی پڑھت میں. سید ہاشمی ایک سمبل تھے، سمبل ہیں اور سمبل رہیں گے. ہر زمانے میں ان کی پیروی ہوگی. میں ترنم چاہتا ہوں، دنیا پوری اتنے بڑے بڑے ثناخواں بیٹھے ہیں، ان کو خراج پیش کر. ایک ایک شعر تینوں مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مدینے کو جائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں یہ جی چاہتا ہے، مقدر جگائیں. ماشاءاللہ. صدیق بھائی، صدیق بھائی سبحان اللہ. میں اس سے پہلے کہ بھی ایک نعت کا شعر پڑھوں، میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. واہ 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 سبحان اللہ. کہ سعید ہاشمی ویسے تو ہمارے دوست تھے، جی جی، لیکن آج سے میں یہ کہوں گا کہ وہ ہمارے استاد تھے. ہائے ہائے کیا بڑا پن ہمارے استاد تھے. آپ کا بڑا پن. سبحان اللہ. بسم اللہ. شعر. ماشاءاللہ. موری نیا پار لگا جانا